مصور بن عمیر کو بناتا ہے. مصور بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسی ذات گزری ہے کہ جو کعبہ شریف کے اندر آپ کا بہت بڑا مقام تھا, بہت بڑا مقام تھا, اور مکان بھی تھا, مکان بھی تھا اور مکان بھی تھا, اور ایسا مکان اور مکان تھا کہ وہ جب ایک لباس پہنتے نا ان کی ماں دوسرا لباس ان کو پہننے نہ دیتی. وہ جو کھانا کھاتے تھے سوچ لو ان کی ماں ہاتھوں سے کھانا کھلاتی, اور ایسا کھانا کھلاتی جو اس زمانے کے اندر جو ابجو اور کروڑ پتی کھاتے, وہ کھانا ان کو ملتا, ایسا لباس ملتا, ایسا ان کو پہننا اٹھنا ملتا, ان کو مقبروں پہ بٹھانے ملتا, اور کیا خوشبودار لے کے پھرتے, جیسی خوشبو ایک پھر لگاتے اور دوسری پھر نہ لگاتے. اور ان کی ایمان کو ان کو پیار سے نجات سے پالتی. اور اس دور کے اندر ان پہ تمام اس وقت کعبے کی عورتیں دل میں لڑکیاں عورتیں سوچتی کہ ساتھ مصور بن عمیر مجھ کو مل جائے نکاح میں, عورتیں ان پہ مرتی اور امید کرتی کہ شاید ان کا رشتہ مجھ سے ہو جائے. اتنے مالدار, اتنے خوبصورت بن کر رہنے والے, اتنے صاف صفائی رہنے والے اس مالدار, وہ دنیا کے اندر گزرتے ہیں, لوگ ان کو سب دیکھتے ہیں, سب ان کو تکتے ہیں. اور جب مصور بن عمر کی نظر جب پڑتی ہے اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والی پر, ہمارے آقا مولا پر, تو دنیا تکتی تھی مصور بن عمیر کو کہ ہم کو مل جائے. ارے مصور بن عمیر نے اپنا لیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے چہرے کو دیکھ کر جو ایمان لے کر آئے, جو محبت لے کر آئے, ایسا اس کے محبت لائے کہ آپ نے بستیوں میں گشت لگانا چھوڑ دیا. گشتیوں میں گشت لگا, صرف دیوانے بن گئے, صرف محمد 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 محمد, کیونکہ جان سے زیادہ قریب جس کے ہو جاتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے. مصور عمیر نے محبت مصطفیٰ سے کر لی, ایسی محبت کر لی, ایسی محبت کر لی, ایسا اپنا لیا آپ نے ان کو, چہرے انور کو تکتے رہتے, دیکھتے رہتے. ان کی ماں کے پاس گئے, مصور عمیر کہنے لگے عمر کہ ماں مجھ کو محمد سے محبت ہو گئی ہے, محمد مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے. تو ماں کہتی بیٹے ہمارا دین کچھ اور ہے. وہ ایمان مصطفیٰ پہ نہیں تھے, اللہ پہ ایمان نہیں تھا ان کا, بت پرست والے تھے, وہ آنکھ پرست والے تھے. بولے بیٹے ان کا ایمان چھوڑ دے. بولے ماں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا, میں نے چہرہ بد دعا دیکھ کر آیا ہوں, میں نے چہرہ فجر کے گال دیکھ کر آیا ہوں, میں لیلین کی زلفیں دیکھ کر آیا ہوں, میں اس محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ماں نے طریقے سے, ماں باپ نے طریقے سے ظلم چالو کیے. کیا ظلم چالو کیا؟ کھانا روک دیا, پانی روک دیا, لباس روک دیا, گھر میں تکلیفات, مختصر چھوڑنے میں چلو بہت تکلیفات دی ان کو. ایک دن ماں نے اجمایا کہ یہ تو محمد کو نہیں چھوڑتا ہے, محمد کی محبت نہیں چھوڑتا. مصور کو روز ہم مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, پریشانی کرتے ہیں, لیکن کہتا ہے میرا محمد, میرا سونا, میرا آقا مولا, ہمیشہ نبی سے محبت کی برم لگاتا رہتا ہے. مصور عمیر نے فرمایا, اس کی ماں نے فرمایا مصور عمیر کی کہ کچھ فارمولہ اپنایا جائے, کوئی تکبیر بنائی جائے. تو فرمایا مجھ سے مصور اب جب تک تو دین مصطفیٰ نہیں چھوڑتا, نبی سے محبت نہیں چھوڑتا, جب تک تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی. اب تو فرمایا ماں مجھ کو تجھ سے محبت تو ہے, مجھے تکلیف تو ہے کہ تو میرے لیے کھانا نہیں کھائے گی, تو چھوڑے گی نہیں, لیکن اے ماں میرے محمد پہ تیری سینکڑوں ماں قربان. آپ سمجھ رہے کہنے کا مطلب کہ ماں تو بھوکا رہتی تو رہ جا, تو مجھے چھوڑتی تو چھوڑ دے, تو مرتی تو مر جا, لیکن تجھ پر تیرے اس بھوکے رہنے سے, تیرے پیاسے رہنے سے, تیرے ظلم کرنے سے میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. اور تیرے جیسی ماں مرتی ہے تو مر جائے قربان. ارے یار کتنا بڑا مرتبہ یار. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دین آیا آپ کا کہ جب ان کے گھر والوں نے سنا کہ نہیں سمجھ رہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا گیا, اور ماں نے کپڑے بھی چھین لیے, کپڑے چھین لیے, لباس چھین لیا, ہاتھ میں جیور تھے وہ سب چھین لیے, اور آپ کو نکال دیا گھر سے کہ جاؤ اب تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ, لکم دینکم ولی دین. میرا جب صحابہ کرام چلے, مصور لے کے چلے, تو آپ نے رہا کری کہ میرا ہجرت کر چکے ہیں, ہجرت کر چکے ہیں. تو ہجرت کرتے تو آپ نکل گئے,
جس سے محبت کرتے تھے اس کو ڈھونڈنے، اس کو تکنے، اس کو دیکھنے. جب مدینہ کی سیر کری، مدینہ کے طرف آنے چالو کیا تو آتے آتے دیکھا تو کچھ صحابہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، الجھے ہوئے بال ہے، مینڈے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس نہیں ہے، پورا چمڑے کا لباس بنا کر تیبن باندھا ہوا ہے، بدن سے پسینہ لہرا جاتا ہے، بال الجھے ہوئے، مٹی لگی ہوئی. صحابہ بولتے کون ہے؟ ایسے میں میرے آقا کی آمد ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں دیکھو یہ کون آ رہا ہے؟ بولے یہ وہ بندہ، گواہ میرے مصطفیٰ دے رہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مکہ کے شہر میں خوبصورت بن کر گھومتا تھا، جس کے پیچھے پورا مکہ کی عورتیں دیوانے تھی. یہ وہ ہے جو ایک پھیری کھانا کھا لے، خوشبو لگا، جو ایک پھر لباس پہن لے، اس میں لباس نہ ملے، اور اس کو ایسے ایسے میوے دیے جاتے تھے. آج اس نے میوے کھانا پینا لباس کے لیے چھوڑ دیا کہ اس نے اس کے محبوب سے محبت کر لی. یہ محبت کا اثر ہے کہ مصور عمیر کو ایک ابجو پتی سے ایک عاشق رسول بنا دیا، ایک محبوب رسول بنا دیا، اور دنیا کا وہ بھکاری دکھتا ہے. لیکن اے صحابہ سنو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا نور چمکتا ہے، اور آج سے یہ نوری ہے، یہ نور چمکتا ہے اس کے دل میں. یہ مصور بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے اللہ کے رسول سے محبت کری تو دنیا کی تمام چیزیں چھوڑنی پڑی، ماں کو بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، دھن دولت بھی چھوڑی. ہائے رے کیا ہو گیا اس دنیا کو کہ آج ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی نکلتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا ہمارے پاس ٹائم نہ ہوتا. اذان ہوتی ہے ہماری باتیں چالو ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے ہماری باتیں چالو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے. آج ہمارے پاس ٹی وی فون کے اندر وقت نکلتا ہے، لیکن 10-15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس نماز کا وقت نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم رسول نبی کو چاہنے والے. ارے نبی کو چاہنے والے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بھی محبت میں چھوڑ دیتا ہے. تو کیسی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ اس کے خاطر تو نماز نہیں قائم کر سکتا، تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، حرام کی دولت نہیں چھوڑ سکتا، اپنے گھر کے اندر حجاب میں عورتوں بہن کو رکھ نہیں سکتا، نہ خود اپنے زبان پہ تالا لگا سکتا ہے. ارے نبی سے عشق کرنے والا ہوگا نا، یقیناً مصور عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہو جائے گا. یہ عاشق رسول ہے، جو عشق رسول کر لے، جو محبت رسول کر لے، اس سے دین ترک نہیں ہوتا، اس سے دین ترک نہیں ہوتا، اس سے سنت رسول کمی نہیں جاتی ہے. ارے یہ تو صحابہ رسول کا عشق تھا، اور میرے نبی کا عشق بھی کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محبت ہو چکی ہے تو فرمائے گا ہاں میں ان کے قریب ہوں. جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو میری سنتوں پڑھ کر چلتا ہوگا، جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہوگا، جو حق پہ ہوگا، جو حلال پہ ہوگا، جو سچی پہ صدیقین ہوگا، اس کی جانوں کے قریب میرے مصطفیٰ ہے. ابھی آپ نے سنا مصور نے کیا فرمایا کہ ماں تو قربان میرے محمد کی محبت پہ. تو فرمایا مصور تمام مومنوں کو، اے مومنہ نہ گھبراؤ، جو مومن ہوگا اس کا والی محمد مصطفیٰ ہے، میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کا مطلب ہے تمہاری جانوں سے زیادہ میں تم سے زیادہ جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. قریب کا مطلب تمہاری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو. آج ہم نے نبی سے محبت چھوڑ دی، آج گمراہی کا راستہ ہم نے اپنا لیا. جگہ جگہ رات بے رات ہوتی ہے، ہم لوگ 4-10 انسان مل کر بیٹھ جاتے ہیں، رات جاتی ہے، راتی ہے، نکلتی ہے، نکلتی رہتی ہے، لیکن کبھی دھیان نہیں دیا گا. یا ساتھ کاش میرے مصطفیٰ کا کہنا مان لیا ہوتا، رات عبادت کے لیے بنائی ہے، دین عبادت کے لیے بنایا ہے، اس رات میں اگر اٹھ کر میں عبادت کر لیتا، گھر بیٹھتا، بچوں عورت کو لے کے عبادت کر لیتا. لیکن نہیں، ہمارے پاس ایک ہی کام ہے، صرف دنیا کے اندر دین ہے. ہماری دنیا، ہماری زندگی، ہماری روح صرف دنیا میں ہی ہے، اور دنیا میں خلاص ہو جائے گی. نہ میرے بھائی، اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اٹھایا جائے گا، قبر میں سوال کرے جائیں گے، قبر اٹھانے کے بعد سوال کرے جائیں گے. لیکن تجھے جو بچانا جات آنے والی ہے، جو تیرے پاس آنے والی ہے، جو تیرے ساتھ رہنے والی ہے، جو تیری صفات کے لیے کھڑی ہوگی، جو تیرے لیے گڑگڑائے گی، جو تیرے لیے آنسو بہائے گی، وہ میرا محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ میرا آقا مولا ہوگا. آج چھوڑ دے میرے بھائی، اس دنیا کی غفلت سے باہر نکل جا، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے قریب ہو جائے گا. وہ صدیقین کے نزدیک ہے،
وہ سچوں کے ساتھ ہے، میرا رسول صدیقین کے ساتھ ہے، وہ سچوں کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو مومن بننا چاہتا ہے تو پنجگان کی نماز کو قائم کر لے، 5 ٹائم کی نماز کو قائم کر، سچ بول، سچ روزی کما، حق کی روزی کما، دیکھ یقینا اللہ تیرے قریب کیسا ہوتا ہے۔ ایسا قریب ہوگا، ایسا قریب ہوگا جیسے بیسر حافی رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوا، جیسے بیسر حافی رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوا کہ آپ دنیاوی دولت مند تھے، آپ کا کافی پیسہ وغیرہ تھا، اور آپ کو صرف لت تھی دنیا کے اندر رہنے کی، مشغول ہونے کی، یہاں تک کہ آپ شرابی تھے۔ شرابی، آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو، شرابی تھے، وہ شراب ہونے پینے کے کھاتے پیتے نشے کے اندر ہو کر بھی اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، پیتے لتڑی کھاتے ہوئے، کچھ ہوش تھا نکلے ہوئے، چلتے چلتے جا رہے تھے، ایک اللہ کا نام مل گیا ان کو، ایک تختی مل گئی، کاغذ ٹکڑا پھٹا ہوا، اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس اللہ کے نام کو آپ نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ اللہ، ارے یہ تو آسمانوں پہ رہنے والی چیز ہے، یہ تو اونچائی کی چیز ہے، یہ تو بلندی کی چیز ہے، یہ تو رحمت والی چیز ہے، جس نے سب کو پیدا کرا اس کا نام ہے۔ آپ نے اٹھایا اور کھیسے میں ہاتھ ڈال دیکھا، 4 آنے کچھ روپے تھے، آپ نے صرف اسے عطر خریدا، وہ عطر خریدا، عطر خرید کے اس نشے کی حالت میں اس کو پہ لگایا اور اپنے اونچی جگہ پر گھر پہ رکھ دیا۔ فرمایا آپ کا جگہ یہاں ہے، اس زمین پہ نہیں ہے، بس اتنا سوچنا تھا۔ آپ گھر گئے، دوسرا دن ہوا، آپ پھر اڈے پر پہنچ گئے، نشے کے اندر نشہ کر رہے ہیں، دوستوں میں گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے، شراب پی رہے۔ ایک بندہ ڈھونڈتا آیا، ایک بندہ ڈھونڈتا آیا کہ بھائی ایک بیسر کہاں ملے گا، نام بیسر تھا، بیسر کہاں ملے گا؟ تو فرمایا بھائی بیسر تو اڈے پہ ہے۔ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ بندہ فرمائے گا آج تک تو مسجد تک میں کو جانے کا حکم تھا، یہ اللہ تو نے بصارت میں مجھے کیا بتا دیا کہ شراب کے اڈے پہ ملے گا، شراب کے اڈے پہ بس جا کر دیکھا تو بیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ بولا بیسر کون ہے؟ تو اس میں سے ایک وہ بس لطافتی زبان سے فرمایا، گلاس ہاتھ میں خانے میں بیٹھے ہیں، پینا چالو ہے۔ فرمائے گا ہاں جی بیسر میں ہوں۔ تو فرمایا بیسر اللہ کی بصارت ہے مجھ پر کہ بیسر کو کہہ دو کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس کے ہی کام بولے میرا عمل تو صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ تو نے جو اللہ کے نام پہ خوشبو لگائی ہے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ بیسر نے سنا کہ میں اتنا شرابی تھا، میں اتنا گنہگاری تھا، کہ بے نمازی تھا، لیکن اللہ کے نے مجھ کو توفیق دے دی، میرے نسل مجھ سے راضی ہوا، ایک نیک بزرگان سے مجھ کو بلوایا کہ میرے سے اللہ راضی ہے۔ بس یہ سننا تھا بیسر کے، اور بیسر نہ رہا، اب بیسر ننگے پاؤں والا حافی ہو گیا، بیسر چپل چھوڑ کر حافی بن گیا اور باہر نکل گیا۔ وہ بیسر حافی رحمت اللہ علیہ کا درجہ اتنا بلند بتایا۔ وقت کی کمی سے میرے بیان کو میں روکتا ہوں، آنے والے جمعہ کے دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں تم کو یہاں سے بیسر حافی کے بارے میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔